ہم کیوں کسی چیز میں کمزور ہوں جو اثر قبول کریں؟ ہم ہر چیز میں مضبوط ہوں نا، ہر چیز میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہم ہمیشہ اثر گزار رہیں گے، اثر پذیر۔ ہمیں تو آسمان یعنی اونچی بات سوچنی ہے نا، آخری بات سوچنی ہے۔ میرے مولا کے چاہنے والوں سے مولا کا خطاب ہے، انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھو۔ علی والوں کو آخری دستے پہ نگاہ رکھنی ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بابا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کچھ نہیں بن سکو گے، میں نے سوچا تھا سلمان فارسی بنوں گا تو مجلسی بناؤ۔ تو سوچ اونچی کرنی ہے، خیال اونچا کرنا ہے۔ علی مولا کے نام پہ جمع ہے، ہمارے مزاجوں میں بھی علی مولا کا وہ خوشبو، وہ سیرت، وہ پیغام، وہ حکم، وہ چاہت، وہ خواہش آنی چاہیے۔ تو ہم کسی میدان میں بھی کمزور نہ رہیں، جس میدان میں کمزور رہیں گے اس میں ہم قبول کریں گے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدہا اخذہا، معصوم فرما رہے ہیں، نبی کا قول ہے، حکمت مومن کی گم شدہ شے ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ تو یہ قول کیا میری گفتگو سے متضاد ہے، متصادم ہے؟ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز میں مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں کسی چیز میں اثر قبول کرنے والا نہ بلکہ اثر چھوڑنے والا ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ قول فرما رہا ہے، اس قول کے مطابق سرکار فرما رہے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ شے ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ تو ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ حکمت مومن کی گم شدہ شے ہے، پہلے مومن ہو جاؤ، پھر جو چاہو جہاں سے لے لو، جہاں سے ملے وہ لے لو۔ پہلے خود کو تو مضبوط بنانا ہے۔ اگر ہم خود کمزور ہوں گے، میں خود کمزور ہوں گا، میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے کہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اگر میں خود کمزور ہوں گا تو پھر میں ہر ایک سے وہ چیزیں لینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور نہیں معلوم میرا کیا حال ہوگا۔ معمولاً جو ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ان سے زیادہ یہ ہمیں توقع ہوتی ہے کہ جیسے گئے ہو ایسے ہی واپس آؤ۔ جی اچھا، ہمیں تو یہ توقع ہوتی ہے اپنے بچوں سے کہ جیسے گئے ہو ایسے ہی واپس آؤ، اللہ کو ہم سے توقع نہیں ہوگی کہ جیسے دنیا میں بھیجا تھا ایسے ہی واپس آؤ۔ ہر مربی یہی چاہتا ہے نا، ہر سرپرست یہی چاہتا ہے کہ اس کا جو مربوب ہے، اس کی جو مخلوق ہے، اس کا جو ماتحت ہے، اس سے جو وابستہ ہے، اس سے جو جڑا ہوا ہے، وہ سالم رہے، صحیح رہے۔ تو اب کیا کریں کہ ہم اثر پذیر نہ ہوں بلکہ اثر گزار ہوں؟ کیا کریں؟ پھر میں اپنے بچوں اور جوانوں کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، ہم پر اثر ہوتا ہے۔ ہم جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس کا اثر ہمارے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے بعض اپنے اصحاب کو کچھ دنوں میں ہی پہچانا اور کہا کہ تمہاری صحبت بدل گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں تو جیسے تھا ویسا ہی ہوں۔ کہا نہیں، تمہاری صحبت بدلی ہے، تمہارے لہجے میں کچھ اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے، تمہارے بات کرنے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تم کہیں اور بیٹھنے لگے ہو، تم کسی اور کے ساتھ بیٹھنے لگے ہو۔ مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا، پیسے طے کیے، آدھے رستے میں تانگے والے سے کہا روکو مجھے اترنا ہے۔ اس نے کہا حضور ابھی تو وہ محلہ دور ہے، آپ کو تو کہیں اور تک جانا ہے۔ کہا نہیں، وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی۔ وہ تانگے والا بول رہا تھا، اس کے بولنے کا اثر مرزا پر ہو رہا تھا، اسد اللہ غالب پر، مرزا غالب پر۔ تو حتیٰ اگر ہم کسی پنجابی، سندھی، انگریز، عرب، فارس، کسی اپنی زبان سے ہٹنے کر زبان والے کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے لہجے پہ اثر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں میں کر رہا کہ جو نئی بات ہو۔ تو اب جب ہمارے بچے باہر جاتے ہیں یا ہم یہاں رہتے ہوں، روزانہ ہمیں رنگ رنگ کی بولیاں سننے کو، طرح طرح کی بولیاں سننے کو ملتی ہیں، دوست ہیں، آفس ہیں، ادارے ہیں، کاروبار ہے، معاملات ہیں۔ تو اثر ہمارے اوپر اگر ہوگا تو ہم کیا کریں؟ مضبوط کیسے بنائیں اپنے آپ کو؟ تو اسے علامہ اقبال نے 2 مصروں میں ہماری رہنمائی کی ہے، کیونکہ خود علامہ جرمنی پڑھنے گئے تھے اور وہاں سے پڑھ کر واپس آئے تو واپس آ کے اور بڑے انقلابی ہو گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انقلاب چھٹ جانا چاہیے تھا ان سے، معاشرے کی بہتری کے احساسات اور جذبات کم پڑ جانے چاہیے تھے، مگر اقبال نے فارمولہ دے دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، یورپ کی چمک نے مجھ پر اثر نہیں چھوڑا،
یورپ کی چمک نے مجھ پر کوئی اثر نہیں چھوڑا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ہمیں اللہم صل علی محمد و آل محمد کو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مضبوط بنائے گی؟ میں پھر اپنے الفاظ کو دوسرے لہجے میں تبدیل کر کے کہہ رہا ہوں. آپ کا فلاں دوست ہے، آپ فلاں کاروبار کرتے ہیں، آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ سب آپ کو یاد رہے، وہ مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، مگر ان ساری ملاقاتوں پہ جو ملاقات غالب رہے وہ ہے ولایت علی. ہم کسی کے بھی دوست ہوں، مگر ان ساری دوستیوں میں جو چیز ہم پر غالب رہے وہ ہے محبت علی. یہ ہمارے اوپر اثر انداز رہے. اب علی مولا ہم پر اثر انداز ہوں، یہ ہمارا ہنر ہے، یہ ہمارا کارنامہ ہے. ہم اسے قبول کریں اور ہم اسی کے اثر میں رہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یاد رہے کہ ہر کچھ مدت کے بعد ہمیں شفا خانے میں جانا ہے، اور عزا خانے کو ہی شفا خانہ کہا جاتا ہے. ہر کچھ مدت کے بعد فرش عزا یاد رہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اور وہاں سے ایک مرتبہ دوبارہ سے اپنے آپ کو فریش کر کے، اپنے آپ کو تازہ دم کر کے اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے ویسے ہی چلے جائیں گے کہ جیسے تھے، جیسے ہیں، جیسے رہنا ہے ہمیں. تو ہمارے اوپر اس گھرانے کا اثر، اور اس گھرانے میں بھی علی علی ہیں.